رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا. بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں. اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے بھائی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے. اللہ اکبر. کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا. لہذا میں اکثر کہا کرتا ہوں، نے اکثر کہا نہیں ہوتا تھا. لا الہ میں حوالہ دیتا ہوں الاستیعاب، میں حوالہ دے رہا حدیث کی کتاب بھائی. باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے، درد ہوا ہے. علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے، درد ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں بغض علی، اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے اللہ اکبر. گالی دینا چھوڑ، جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں، جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے، خود بولیں کہ کس نے دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہاؤ، الاستیعاب کو اٹھاؤ، ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو. یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے، سارے کا سارا انہوں نے لکھا ہے اور یہ چیز موجود ہے. آپ کا نمبر آئے گا، بولیے گا. بے آپ شک کی طرف آ گئے. موجود ہے اس میں. اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو مشان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ، چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے. محدثین ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا دیتے ہیں، دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیے. نہیں ہے. اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے. اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر نے ساسوا وغیرہ. یہ اسماعیل استرابادی کی گھڑی ہوئی جو روایت ہے، اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا.